سورہ منافقون کا تذکرہ آیا۔ سورہ منافقون کے اندر بہت ساری باتیں ہیں۔ منافقین دعویٰ کرتے تھے کہ حضور کی بارگاہ میں آ کر کہتے تھے ہم گواہی دیتے ہیں انک لرسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ کیا فرماتا ہے واللہ یعلم انک لرسول واللہ، اللہ گواہی دیتا ہے منافق جھوٹے ہیں۔ اے حبیب آپ تو رسول ہیں، لیکن یہ جو زبان سے کہہ رہے ہیں ان کا دل نہیں۔ اس سے معلوم ہوا منافقوں کی باتوں پہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے، وہ دعوے کر رہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا منافق جھوٹے ہیں۔ پھر ان منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن مجید نے بارہا فرمایا کہ ان کے عادتوں کا ذکر کیا اسی صورت کے اندر۔ پھر منافقین، رئیس المنافقین ابی بن سلول، عبداللہ بن ابی سلول، یہ مدینے میں کہتا تھا کہ جب ہم طاقتور مدینے میں جائیں گے تو معاذ اللہ حضور اور صحابہ کے بارے میں کہنے لگا ہم ان کو مدینے سے نکال دیں گے، اور انہوں نے حضور کے صحابہ کے لیے ازل کے لفظ استعمال کیا۔ ازل کا معنی وہ ہم نہیں کر سکتے اپنی زبان سے، یعنی حقیر معنی کیا۔ ان کا بیٹا باہر گیا ہوا تھا، انہیں کسی نے کہا آج تمہیں پتہ ہے تمہارے باپ نے کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ پھر انہوں نے تلوار لی اور باہر مدینے کے داخلی راستے پہ کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد جب گزرا نا، تلوار لٹکا کے اس کے گردن پہ رکھ دی، کہنے لگے میں نے سنا ہے تم نے حضور اور حضور کے صحابہ کے بارے میں ذلیل کے لفظ استعمال کیے ہیں۔ اس نے کہا نہیں میں نے ویسے کہا، یہ کہنا انہوں نے کہا بالکل اجازت نہیں، اب تیرا وقت آ چکا ہے، اب تیرا میں سر قلم کر دوں۔ تو ہوتا کون ہے؟ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کو یہ لفظ تو نے بولا ہے۔ باپ سامنے ہے، بیٹا تلوار لے کر کھڑا ہے، دفاع کر رہا ہے محمد الرسول اللہ، اسے کہتے ہیں ایمان۔ آج ہم امتی ہیں، ہم لیڈروں کا دفاع کر رہے ہیں، رسول اللہ کی ناموس کی بات کرنا جناب اندھی تقلید، اس سے بڑی اور کیا ہوگی؟ اب قرآن نے ذکر کیا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹا صحیح العقیدہ مسلمان ہے، باپ منافق ہے، حضور کے لیے ایسے خطرناک جملے بول دیے، ذلیل کے لفظ بول دیے۔ حضور علیہ السلام کا دفاع کرتے ہوئے تلوار لے کر اس نے جب معذرت خانہ رویہ اختیار کیا، کہنے لگا بیٹا چڑھ دو، ویسے آئندہ نہیں کروں گا۔ اب ایک صورت ہے تیری جان چھوڑوں گا، وہ ایک صورت کیا ہے؟ کہا اب اپنے آپ کو سب سے بڑا ذلیل کہے، اور حضور کے بارے میں اور حضور کے صحابہ کے بارے میں سب سے زیادہ عزت والا کہے، یہ کہے تو تجھے چھوڑ دوں گا، ورنہ لأضربن عنقک کا تیری گردن اڑا دوں گا۔ اب اس منافق رئیس المنافقین کو وہ لفظ کہنے پڑے۔ اس نے کہا هو الاعز وانا الاذل، حضور تو سب تو بڑی عزت والے ہیں، میں ذلیل ہوں۔ پھر حضرت عبداللہ نے اپنے والد کا راستہ چھوڑا اور یہ معیار قائم کیا، لوگوں سچے امتی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے نبی کا دفاع کرو۔ آج پچھلے کئی سالوں میں ایک لیڈر نے حضور کے لیے معاذ اللہ ذلیل کا لفظ استعمال کیا، پھر بھی قوم اس کو ہیرو مانتی ہے اور سب سے بڑا ریاست مدینہ کا وہ دعوے دار ہے، اور اس وقت وہ تعویلیں کرتی ہے۔ کل قبر کے اندر جب سوال ہوگا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بتا اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا، اس دن پھر کون لیڈر کام آئیں گے؟ مولوی کام آئیں گے؟ وہ نام نہاد ریاست مدینہ کے دعوے کرنے والے؟ نہ، اس وقت محمد عربی سامنے ہوں گے، اور آج ان سے وفاداری کا دم بھرو، ان سے محبت کا رشتہ جوڑو۔ اسی لیے کلندر لاہوری نے کہا کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ پھر قرآن نے چیلنج کیا، لوگوں نے کہا عزتیں ہوتی ہیں ان کے پاس جن کے پاس دولت ہو، مال ہو، جن کے پاس کیا ہوں عہدے ہوں۔ آج لوگ سپر پاوروں کو، امریکہ، یہود و نصارہ، ان کو مانتے ہیں۔ اللہ نے اعلان کیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، یہ سورہ منافق اور 28ویں پارے میں اللہ اعلان کر رہا ہے عزتیں ساری کی ساری اللہ کے پاس ہیں اور رسول کے لیے ہیں اور ایمان والوں کے لیے ہیں، وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافقوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔